محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے. نبیوں کے سلطان حسنین کے پاک نانا مالک سلامت رکھے ارشاد فرما رہے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے, ہمارا آخری میں محمد ہے. جوانیت سلامت رہے جو ذکر شبیر میں متحرک ہے جن کی زبانیں. سرکار فرماتے ہیں پہلا بھی محمد, درمیانہ بھی محمد, آخری بھی محمد, کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. سرکار نے جب یہ فرمایا بندہ پاس آ گیا, اس نے کہا اگر سارے محمد ہیں مالک سلامت رہے, اگر سارے کے سارے محمد ہیں تو پھر نام مختلف کیوں؟ کسی کا مصطفیٰ, کسی کا مرتضیٰ, کسی کا مجتبیٰ, یہ نام کیوں مختلف ہیں؟ سارے محمد ہیں تو یہ بھی محمد, یہ بھی محمد, یہ بھی محمد, یہ بھی محمد, سارے محمد ہوتے. بچہ فرماتے سامنے کیا ہے؟ اس نے کہا جی قرآن. بچہ فرماتے قرآن لیا, قرآن لے کے آ گیا. بچہ فرماتے اس کو کھول. اس نے کھولا, فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سورہ یاسین. یہ کھول. اس نے کھولا, یہ کیا ہے؟ سورہ رحمان. یہ کیا ہے؟ سورہ مزمل. یہ کیا ہے؟ سورہ مدثر. بادشاہ فرماتے بند کر. اس نے بند کیا. بادشاہ فرماتے آپ بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن. بادشاہ فرماتے ابھی تو کہہ رہا تھا یہ یاسین ہے, یہ رحمان ہے, یہ مزمل ہے, یہ مدثر. اس نے کہا جی مکمل ہو تو قرآن ہوتا ہے, بکھرے تو صورتیں مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کے فرماتے ہیں تطہیر کی چادر کے نیچے ہو سارے محمد ہوتے ہیں. باہر نکلے کوئی مصطفیٰ ہوتا ہے, کوئی حسن ہوتا ہے, کوئی حسین. بولا بولا سکی سردار کلندر کوئی حسن, کوئی حسین. اس نے پھر سوال کیا. اس نے کہا بادشاہ سارے محمد ہیں تو صورتیں مختلف کیوں؟ بادشاہ فرماتے قرآن نہیں پڑھا, کوئی چھوٹی صورتیں ہیں, کوئی بڑی صورتیں. قرآن قرآن ہے, لفظ قرآن کے قرآن ہے. اس لیے تو مولا امیر کائنات جو کہ آج باب الحوائج پڑھنا ہے, مولا عباس پڑھنا ہے, باب الحوائج کے مرید بیٹھے ہیں جو علم اٹھانا, جو علم چومنا سنت سمجھتے ہیں. ان کے لیے ذکر کرنے لگا ہوں. مالک فرماتے ہیں جب امیر کائنات بادشاہ نبی کائنات کے بعد صندوق تبرکات والا امیر کائنات بادشاہ کے پاس آیا تو جناب عباس ابن عبد المطلب. کون جی؟ عباس ابن, پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرمائے, اس لیے علمی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے تک پہنچ جائے نتیجہ. عباس ابن مطلب پاس آئے, یا علی یا علی, رسول کائنات کے سارے تبرک آپ نے لے لیے, ہمارا حصہ ان میں نہیں ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سرکار فرماتے ہیں امامہ بھی ہے, ابا بھی ہے, چادر بھی ہے. فرمایا بیٹا حسن نانا والا تبرکات والا صندوق لے آؤ. صندوق آ گیا, صندوق کو کھولا, امامہ اٹھایا, عبداللہ بن عباس کے سر کے اوپر رکھا. بسم اللہ بسم اللہ. توجہ, چادر اٹھائی, عباس اپنے اپنے مطلب کے دوش پہ رکھی, امامہ اٹھایا, سر پہ رکھا, ابا اٹھائی, پہنائی. فرمایا عباس ابن مطلب یہ تو برکات رسول ہے جو میں نے تجھے پہنا دیے.
اب ذرا اٹھ بسم اللہ بسم اللہ جناب عباس ابن عبد المطلب اٹھنا چاہ رہے تھے اٹھ نہیں سکتے بسم اللہ اٹھنا چاہ رہے تھے اٹھ نہیں سکتے اٹھنا چاہ رہے تھے اٹھ نہیں سکتے ابا اتاری بسم اللہ بسم اللہ شاید ابا کا وزن ہے ابا اتاری صندوق میں رکھی پھر کوشش کی اٹھنا چاہا بسم اللہ اٹھ نہیں سکے جو خاموش دوست بیٹھے ان کے لیے جملہ ہدیہ کرنے لگا چادر اتاری صندوق میں رکھی اٹھنا چاہے بسم اللہ اٹھ نہیں سکے امامہ اٹھایا بسم اللہ بسم فرش اللہ پہ رکھا اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے جب ساری چیزیں تلوار بھی زمین کے اوپر امامہ بھی زمین کے اوپر ابا بھی زمین کے اوپر امامہ بھی صندوق کے اندر سب کچھ رکھنے کے بعد عباس ابن عبد المطلب اٹھے مولا فرماتے ایک لحظہ بیٹھ جانا عباس ابن مطلب بیٹھے مولا نے آواز دی حسن بیٹا الیہ حسن میرے پاس آؤ حسن پاس آئے ابا اٹھائی بسم اللہ حسن کو پہنائی چادر اٹھائی حسن کو پہنائی امامہ اٹھایا حسن کے سر پہ رکھا تلوار اٹھائی حسن کو پکڑائی فرمایا بیٹا ذرا عباس کو چل کے دکھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر بولا حسن چلے فرمایا حسین علیہ حسین آئے بسم اللہ بسم اللہ علی بلا رہے ہیں بسم اللہ حسین آ رہے ہیں حسین آئے وہی امامہ اٹھایا حسین کے سر پہ سمجھ آ رہی ہے بسم اللہ ابا اٹھائی حسین کے کندھوں پہ چادر اٹھائی حسین کے دوش پہ تلوار اٹھائی حسین کے نیام میں فرمایا بیٹا حسین ذرا عباس ابن مطلب کو چل کے دکھا حسین بادشاہ چلے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اب عباس ابن عبد المطلب اٹھے چہرے پہ پریشانی چند قدم گئے امیر کائنات بادشاہ فرماتے عباس ابن عبد المطلب پریشان کیوں ہے اس نے کہا پریشانی کی یہ وجہ نہیں کہ امامہ حسن کو کیسے پورا آیا ابا حسن کو کیسے پوری آئی چادر حسن نے کیسے اٹھا لی حسین نے وزن کیسے اٹھا لیا سمجھ نہیں آتی اتنا وزن کیسے اٹھا کے چلتے رہے جو مجھ سے نہیں اٹھانے ہوا علی مسکرا کے کہتے ہیں عباس یہ نبوت کا وزن ہے امامت کے بغیر کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا نبوت کا وزن امامت کے بغیر کوئی اٹھا نہیں سکتا پاگل دنیا کہتی ہے عباس معصوم نہیں ایسے ملونوں کو جواب دینے لگا ہوں جو جناب عباس کی عصمت کے قائل نہیں پہلی بات معصوم کا لباس معصوم پہن سکتا ہے معصوم کا لباس کون پہن سکتا ہے معصوم پہن سکتا ہے اور معصوم بچپن میں بھی ہو کیونکہ ان کے قد میں وزن برابری یا کمی نہیں ہوتی جو پہلے کی پوری ہے وہی آخری کی کیونکہ معصوم فرماتے ہیں یہ سب برابر ہے کلنا محمد ہے ہم سب برابر ہیں دوسری بات معصوم کو غسل دے سکتا ہے اور امام حسن کے غسل میں مولا عباس شامل تھے تیسری دلیل کہ معصوم کی وراثت میں معصوم شامل ہوتا ہے امام حسن نے حسین آقا کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا حسین اگر میرے پاس فدق ملے تو عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا یہ تین دلیلیں پہلی دلیل لباس پورا ہوتا ہے سفین واحد جنگ ہے
جس میں مولا علی کے 18 بیٹے شامل تھے. جو حملہ سنیں گے مولا کو؟ ایک حملہ پڑھنا چاہتا ہوں. صفین واحد جنگ ہے جو لین شام کے ساتھ لڑی گئی، جس میں مولا علی کے کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے. 18 کے 18 بیٹے صفین میں شامل تھے. علی بادشاہ ایک قطار بیٹوں کو، 9 بیٹے ادھر 9 بیٹے ادھر، درمیان میں امیر المومنین. کیسا ماحول ہوگا جب ستاروں کے جھرمٹ میں چاند سفر کر رہا. علی بادشاہ نے بیٹوں کو دیکھا، فرمایا آج مجھے علی کا دل چاہتا ہے کہ میرا کون سا بیٹا ہے دشمن کے مقابلے میں سفر کرے. تاریخ کہتی ہے حسنین آگے بڑھے، علی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں مباہلہ کے دل سے تم رسول کے بیٹے ہو. یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے. میرا کون سا بیٹا؟ 3 بیٹے تاریخ میں لکھتی ہے. اون ابن علی، توجہ، کون جی؟ اون ابن علی، جوانو، اون ابن علی، جعفر ابن علی، عباس ابن علی. جن کا مرشد عباس ہے ان کے لیے صدر کہنے لگا. اون ابن علی، عباس ابن علی، جعفر ابن علی. 3 بیٹے علی بادشاہ. سب سے پہلے اون سامنے آئے. انہوں نے کہا بابا میرا سلام. بیٹا میرا پیچھے. بابا مجھے اجازت. بیٹا آپ کو اجازت ملے گی. آپ کو چاہیے کیا؟ بابا مجھے 1000 کا لشکر، 1 گھوڑا، آپ کی تلوار. 1000 کا لشکر. جملہ سمجھ آ گیا؟ پھر آپ فرش پہ نہیں. ہر بندے کی زبان سے علی علی کی صدائیں آئیں گی. جناب اون نے کہا 1000 کا لشکر، بابا 1 گھوڑا، آپ کی تلوار. مولا فرماتے دیر کتنی لگے گی؟ اون ابن علی کہتے بابا فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ کے آپ مصلی چھوڑیں گے نہیں. میں آپ کو فتح کی مبارک. نام علی ایسے نہ لیا کرے، پہلے بھی کہا ہے نام علی ایک دفعہ نام علی باواز بلند لینے سے 16,000 مرتبہ قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے. علی علی ایسے نہیں ہے، اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم ہر بندہ لے ہی نہیں سکتا. جسے بادشاہ توفیق دے وہ نام علی لیتا ہے. ہر بندے کے حصے میں توفیق ہی نہیں ہے. علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے، تیرے عشق میں کہتے ہیں لوگ مجھے کافر مولا، یہ الزام اچھا لگتا ہے. نعرہ حیدر. آپ نے ربائی پڑھی ہے، مولا کا فرمان ہے کہ نام علی لینے سے تمہیں لوگ جب تک پاگل یا کافر نہ کہیں سمجھ لو ہماری محبت جھوٹی ہے. یہی تو وجہ تھی میسم تمار جب کوفہ کے چوک میں علی علی کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے جناب میسم تمار کو گرفتار کیا، کہا سولی کے پھندے پہ لٹکو. سولی کے پھندے پہ میسم تمار لٹکا ہوا ہے. علی علی صدا دیئے، علی 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 حق کے نعرے. عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے علی علی کرنا بند کر دے، ہم تجھے زندگی کی ضمانت دیتے ہیں. میں سمے تمار نے کہا اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. وہ کوئی زندگی ہے، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں علی علی کرنا چھوڑ دے.
علی علی کرنا چھوڑ دے. میں سمیت امار نے کہا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں. قرآن پڑھنا، کیونکہ میں نے پہلے دن کہا تھا جتنی گفتگو قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہوگی میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں. اس نے کہا میں کہتا ہوں علی علی کرنا چھوڑ دے. تو کہتا ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دوں. میں کہتا ہوں علی علی کرنا چھوڑ دے. تو کہتا ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دوں. میں کہتا ہوں علی علی کرنا چھوڑ دے. تو کہتا ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دوں. میں سمیت امار نے سولی کے تختے پر لٹک کے کہا تھا اور بے غیرت زبان بند کر، تو نے نبی سے نہیں سنا القرآن ما علی علی ما القرآن. میں قرآن پڑھنا، تو نے نبی کا فرمان نہیں سنا القرآن ما علی علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. علی سلامت رہے، یہی حق ہوتا ہے. رات کے اس پیر میں ذکر شبیر میں جو زبان متر علی ہر کسی کے بارے میں ہی نہیں. اب اس نے کہا لئین نے میں تیری زبان کاٹ دوں گا. کس کو کہہ رہا ہے؟ علی کے نوکر کو. میں تیری زبان کاٹ دوں گا. تو جس زبان سے علی علی کہہ رہا ہے، میں سمجھتے ہیں آج سے کئی سال پہلے علی نے مجھے بتایا تھا تیری زبان کاٹ دی جائے گی. اس نے کہا علی نے کہا تھا تو میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. میں پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر تجھے قتل کروں گا. میں علی کا فرمان جھوٹا کروں گا. اس وقت میں سمیت امار دے کے کہتا ہے اللہ نے اس بچے کو پیدا ہی نہیں کیا جو علی کی زبان کو غلط کہے، جو علی کے فرمان کو جھوٹا کہے. میں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا. اب ظالم نے تلوار والے کو بھیجا، جاؤ میں سب کے ہاتھ بھی کاٹو، پاؤں بھی کاٹو، آنکھیں بھی نکالو. دل کی دھرتی ہے علی کے دیوانوں میں. مکتبہ جعفر صادق کا ادنا سردار میں باپ بھنگے تو ملت مسلمہ کو پیغام دینے لگا ہے. ادھر سے جلاد چلا، ادھر سے علی کا دیوانہ سولی کے تختے پہ لٹک کے کہہ رہا تھا کہ او دنیا والوں سن لو، مجھے علی نے بتایا ہے فلاں فلاں کا نہیں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا نہیں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا نہیں فلاں کا بیٹا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے جیسے ہی محل کے تختے پہ سنا علی کا دیوانہ ہر کسی کو اس کا اصلی باپ بتا رہا ہے، جلدی کرو علی کے دیوانے کی زبان کا. علی کے دیوانے کی زبان کاٹ دو، یہ نہ ہو میرا بھی نمبر. جی 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 آج تو مشکل بات رہی نہیں ہے، ہر قسم کی مشینیں موجود ہیں. بسم اللہ صحیح، بسم اللہ. اس وقت بھی کوئی ٹیسٹ والی مشین تھی نا، آج بھی ٹیسٹ والی مشینیں ہیں. اس دور کے ٹیسٹ کی مشین کا نام علی تھا. ذکر علی کرو بندوں کا نسب پتہ چل جاتا تھا. فاطمی عزادارو پہلے عون ابن علی آگے بڑھے. بابا 1000 کا لشکر بات بھول تو نہیں گئے؟ 1000 کا لشکر، ایک گھوڑا، ایک تلوار. بیٹا ٹائم کتنا لگے گا؟ فرمایا مغرب کی نماز پڑھ کے آپ مسلح چھوڑیں گے نہیں، قدموں پہ ہاتھ لگا کے جنگ کی فتح کی مبارک. علی نے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے فرماتے بیٹا مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی. اللہ
اللہ اکبر، مغرب کو دیر، علی کو جلدی۔ اب جعفر ابن علی آگے بڑھے، فرمایا پاپا مجھے 1000 کا لشکر نہیں، 500 کا لشکر، آپ کا گھوڑا، آپ کی تلوار۔ مولا فرماتے گھوڑا بھی ملے گا، تلوار بھی ملے گی، لشکر بھی ملے گا، دیر کتنی لگے گی؟ اس وقت جعفر ابن علی کہتے ہیں پاپا مجھے آپ کی فلایت کی قسم، آپ ظہرین کی نماز پڑھ کے مصلی سے اٹھیں گے نہیں، میں جعفر ابن علی آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے آپ کو فتح کی مبارک نہ دوں، مجھے جعفر نہ کہنا۔ نعرہ حیدری۔ اب علی بادشاہ نے جعفر کو سینے سے لگایا۔ کیا وقت ہوگا جب علی کو گلے لگا؟ اللہ اکبر، چہروں پہ مسکراہٹ بتا رہی ہے علی کے دیوانے اندر سے مستانے کتنا علی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس وقت امیر کائنات بادشاہ نے بیٹوں کی طرف دیکھا، عباس ابن علی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، حیدر کرار کا شیر۔ سرکار نے قدم بڑھائے، فرمایا پاپا مجھے اجازت۔ بسم اللہ، بیٹا اجازت ملے گی۔ بیٹا آپ کو کیا چاہیے؟ پاپا نہ لشکر چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، عباس کہتے ہی سے ہیں جو 9 لاکھ کے بندوں کی آنکھوں سے نیندیں چرا لے، اس سخی کو عباس کہہ دے۔ شیر عباس کس چری کا نام ہے جس کے جیتے جی شہیدیوں کو نیند نہ آئے؟ میں ایک جملہ سر کی دھرتی پہ کہنے لگا ہوں، کون برداشت کرے گا؟ جس کے سر سے گزر جائے گا مجتبیٰ حسین نہیں جانتا 10 محرم تک، عباس کی زندگی تک جس کو عباس کے ہوتے ہوئے نیند نہ آئے وہ فوج یزید ہوتی ہے جس کو اس دور میں عالم دے کے نیند نہ آئے، اسے عالم دے کے نیند نہ آئے، اس کو پھر اللہ ہی جانے۔ جی مالک سلامت رکھے، جوانیاں سلامت رہے۔ رات کے اس پیر میں آپ کی اتنی محبت، میں دل سے دعا کرتا ہوں جو مومنین پریشان ہیں مالک پریشانیاں دور فرمائے، جو مریض ہیں مالک ذکر کا صدقہ شفائی کاملہ وعلا عطا فرمائے، بھائی کے بزرگ بیمار ہیں مالک شفائی کاملہ وعلا عطا فرمائے، عزیز کی والدہ بیمار ہیں مالک شفائی کاملہ وعلا عطا فرمائے، بھائی نذیر کو مالک صحت کاملہ وعلا عطا فرمائے، میرے والدین کو مالک شفائی کاملہ وعلا عطا فرمائے، دیگر جتنے نوجوان بے روزگار ہے ذکر کا واسطہ مالک اچھا روزگار عطا فرمائے۔ عباس آگے کہتے ہیں پاپا مجھے اجازت۔ بسم اللہ بسم اللہ، بیٹا کیا چاہیے؟ نہ گھوڑا نہ لشکر، بابا تلوار۔ اب عباس نے جو جملہ کہا کتابوں میں اللہ اکبر بسم اللہ، معرفت والوں کے لیے جملہ ہے۔ عباس دیکھے کہتے پاپا اجازت آپ کی ہو مرضی حسین کی، کس وفادار کا نام ہے عباس، اجازت آپ کی مرضی حسین کی۔ بیٹا دیر کتنی لگے گی؟ اللہ اکبر۔ جی اگر میرے پار ہوتے تو میں یہ فرش پہ کھڑا ہو کے نہیں، عرش کی بلندیوں میں انبیاء اور ملائکہ کی صفوں میں یہ جملہ کہتا۔ عباس کس طاقت کا نام ہے؟ عباس کہتے ہیں پاپا مجھے اجازت دے، میں میمنہ میں اتروں گا، میمنہ کو پلٹوں گا، لشکر کو ہدیر کے رکھ دوں گا، پاپا مجھے آپ کی فلایت کی قسم، آپ کے پہلے دشمن کا سر فضا میں ہوگا، آخری کی گردن پہ عباس
پانی کا گلاس لے میدان کی جانب علی بادشاہ نے حسین کے سینے پہ ہاتھ رکھا، رو کے فرماتے ہیں حسین، جی بابا، حسین کوشش کر، عباس پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیر لگتی ہے غریبوں کے گھر میں، کوشش کر۔ کوئی منظر بتانا چاہ رہے تھے، کوشش کر۔ مالک صحت سلامتی عطا فرمائے، آنکھوں کا وضو ہو۔ بابا جی، مالک آپ کے بچوں پہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، جتنا جوان بیٹھے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے عباس، علی کی بیٹیوں کی چادروں کی ضمانت کا نام اللہ اکبر، یا حسین، یا حسین، 3 دن کا مہمان رہ گیا ہے غریب زوارو۔ علی کی بیٹیوں نے کربلا چھوڑ کے چلے جانا، علی کی بیٹی جی جوانیاں سلامت رہے، آپ کی آئیں بتا رہی ہیں، آپ کے دل میں خم اتنا کچھ ہے، ماتمی آزادارو، یا حسین، کوشش کر، جی کوشش کر، عباس پیاسا لڑے، یا حسین، کربلا میں سب سے زیادہ اجازت جس بادشاہ نے مانگی نا، اس غریب کا نام ہے عباس۔ جب بھی مولا کے پاس ہے مولا اجازت، بادشاہ رو کے فرماتے ہیں تم میری فوج کا جرنیل ہے۔ اللہ عباس جن کے جرنیل مارے جائے، اللہ اکبر، فوجیں ختم ہو جاتی۔ مولا عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، رو کے کہتے آقا وہ فوج کہاں ہے، وہ اکبر، وہ اصغر، وہ قاسم کے ٹکڑے، اللہ یا حسین، اللہ طاقت دیجیے گا، میں باب الحوائج کی شہادت کے 2 جملے کہہ سکتا، جو کربلا گئے ہیں وہ میری گواہی، جو نہیں گئے بھائی نذیر مالک آپ سب کو کربلا لے جائے۔ 5 دفعہ غریب کے گھر کی زیارت کی ہے، بہن بھائیوں کا زوار ہو، بیت اللہ کا حاجی ہو، منبر کی بلندی پہ کھڑے ہو کے جملہ کہنے لگا ہوں، پہلی دفعہ عباس کی ماں کربلا آئی، مولا سجاد کے سہارے آج بھی کربلا میں روزہ عباس میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہے باب ام البنین، عباس کی ماں والا دروازہ، اسی دروازے سے بیٹے کی لاشوں پہ آئی۔ ماتمی عزاداروں سے کی جاتی ہے کس طرح مسائل برداشت کریں گے جب ماں جوان بیٹے کی لاش پہ آتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ ماتمی عزاداروں، بی بی کربلا آئی، مولا سجاد عباس کی قبر پہ دیکھا، بی بی نے قبر دیکھی، دونوں ہاتھ بی بی نے قبر پہ رکھے، ایک نظر سجاد کو دیکھا، دیکھ کے فرماتے بیٹا یہ کس کی قبر ہے؟ اللہ اکبر، ماتمی عزاداروں پوچھا کس کی قبر ہے؟ دادی اماں آپ کے بیٹے عباس، ماں پوچھ رہی ہے کس کی قبر ہے؟ مولا سجاد بتا رہے ہیں آپ کے بیٹے عباس کی۔ پھر سجاد کو دیکھا،
फरमाया ये किसकी कब्र है? जिन्होंने नेट पे देखी है कब्र अब्बास मातमिया सदर, उनके लिए सदर कहने लगा किसकी है कब्र? दादी आपके बेटे अब्बास की। बीबी ने रो के एक जुमला पूछा। बीबी रो के कहती है बेटा सज्जाद ये बता मेरे अब्बास का कद कितना था? अल्लाह मातम की सदर तो यही थी, सीने पे हाथ मार के कहे हाय अब्बास, हाय अब्बास। अल्लाह अकबर। बेटा मेरे बेटे अब्बास का कद कितना बुलंद था। अम्मा मेरे बाबा हुसैन की फौज में सबसे बुलंद कद आपके बेटे अब्बास का। बेटा जब कद इतना बुलंद था कब्र इतनी छोटी। अल्लाह अकबर। जवानिया सलामत मातमी हज़ारों अब्बास का मातम करने वालों बाबुल हवाई जब तू किसी कमीने को मोहताज न करे। मौला देख के कहते हैं दादी बाबा हुसैन की फौज में सबसे दराज का नाम के बेटे अब्बास का था। बीबी रो के कहती जब कद इतना बुलंद था कब्र इतनी छोटी क्यों? मौला ने मातम शुरू किया। मातम करके कहते दादी लोगों ने अली के बेटों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा और बेटियों में और मेरी फूफी आलिया या हुसैन। अल्लाह सबसे ज्यादा इजाजत मौला अब्बास ने मांगी। जब आखिरी दफा मौला रो के फरमाते हैं तेरी इजाजत मेरे पास नहीं। मौला मेरी इजाजत किसके पास? मौला ने खैमों की तरफ इशारा किया। अब्बास तेरी इजाजत खैमों में है। मातमिया दादारो मौला अब्बास खैमों के पास आए। इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ी। अली की बेटी जैसे मुसल्ले पे बैठी थी तड़प के कहती है अम्मा फिजा ओ मेरे उजड़ने का वक्त आ गया। अम्मा सारी बीबियों को ओ मेरे खैमे में जमा करो। 64 बीबियां अली के बेटे के खैमे में जमा हुई। मातमी ज़दारो अली की बेटी रो के कहती है बीबियों तुम्हारी चादरों की सामन में थी। अल्लाह अकबर। या हुसैन ओ मेरे सामन का नाम अब्बास ओ आप मुझे यकीन हो गया ओ मेरी चादर नहीं बच गई। अल्लाह अली की बेटियों को बुर्का कितना प्यारा था। या हुसैन जी मैं मैं फिर सदर से अली की बेटी के दिए 64 बीवियां ओ तुम्हारे पर्दों की मैं सामन नहीं ओ मेरा सामन अब्बास। बोला अब्बास के कहते आका ज़ादी मुझे मौत की इजाजत। अल्लाह मौत की इजाजत। बीबी रो के कहती है बाबा अली सच कहते थे। आका ज़ादी बाबा अली क्या सच कहते थे? बीबी कहती थी वक्त मदीना था तेरा बाबा रो के कहता था मेरी पेशानी चूमता मेरे सर को चूमता मेरी कलाइयों को चूमता और रो के कहता बेटी आलिया तेरे इन हाथों में रस्सियां। अल्लाह अकबर। काजी जब पापा कहते थे मेरे हाथों में रस्सियां मैं रो के कहती थी पापा मेरे 18 भाई हैं अब्बास कैसा भाई है। काजी आज मुझे यकीन हो गया ओ मेरे हाथों में रस्सियां ओ मैं शाह। अल्लाह
اجازت مل گئی، بس آخری 2 جملے بی بی مجھے طاقت دیجئے گا میں وہ جملے کہہ سکوں جس سے شہادت مکمل ہوتی ہے۔ ماتمی عزاداروں اجازت مل گئی، مولا عباس میدان میں پہنچے، مشکیزے کو بھرا، میں نے کہہ دیا بزرگوں آپ نے سن لیا، مشکیزے کو بھرا، ادھر سے مشکیزہ لے کے عباس خیموں کی طرف چلے، ایک لیم نے تیر مارا، تیر مشکیزے میں لگا، عباس کی 32 سال کی محنت زمین پہ گری، عباس رو کے کہتے گھوڑا اب خیموں میں نہ لے کے جانا، او سکینہ سے شرا، او میرا پانی بہ گیا۔ ماتمی عزاداروں مولا عباس رو کے کہتے گھوڑا مجھے فوجوں کے درمیان لے کے جا، ادھر عباس کا گھوڑا فوجوں کے درمیان، اکبر کا بابا ٹیلے پہ رو کے فرماتا ہے عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اللہ اکبر، بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اکبر کے جانے سے میری آنکھوں کا نور ختم، عباس مجھ سے دور نہ جانا۔ ماتمی عزاداروں ادھر سے حسین چلے، کبھی کوئی پرسہ دیتا، کوئی تیر، کوئی تلوار، اکبر کا بابا کبھی دائیں کبھی بائیں، بڑی مشکل سے اکبر کا بابا عباس کے لاشے پہ پہنچا، یا حسین لاشے پہ پہنچنا تھا، کیا دیکھتے ہیں ایک آنکھ میں تیر، دوسری آنکھ میں خون اور اللہ اکبر۔ عباس کا مصائب سننے والوں، باب الحوائج جو تیرے غم میں ماتم کر رہی ہے، انہیں اگلے سال سے پہلے اپنی دہلیز پہ سجدے کی توفیق دینا، باب الحوائج جو زائرین کی مشکلات ہیں انہیں آسان فرمانا، بابا سید غلام بادشاہ صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ آسان مر فرمانا۔ بابا جی میں جملہ کہنے لگا ہوں، باب الحوائج کی نگری ماتمی عزادار کون برداشت کرے گا، ایک آنکھ میں تیر، دوسرے میں خون اور ماتمی عزاداروں حسین رو کے فرماتے عباس میں غریب ہوں، اللہ نہ کرے کوئی بھائی سے کہے میں غریب ہوں، عباس رو کے کہتے آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، جوانیاں سلامت رہے، بزرگ کو ماتم کرنے والوں سینے پہ ہاتھ مار کے کہے، اکبر کا بابا رو کے کہتا ہے عباس کون سی مزدوری، عباس رو کے کہتے آقا ایک آنکھ میں تیر، دوسری آنکھ میں ریت اور خون، مولا میری آنکھ صاف کرے۔ عباس آنکھ صاف کروں گا تو کیا ہوگا، عباس رو کے کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب کیسے ہو، اور غریب کیسے ہوتے، غریب کا نام آنا تھا، اکبر کے باپا نے عباس کی آنکھ صاف کی، صاف کرنے کے بعد کہا عباس میں نے مزدوری کی ہے، مزدور جو بیٹھے، مزدور جب مزدوری کرتا ہے شام کو مزدوری ملتی ہے، ماتمی عزاداروں حسین رو کے کہتے میں نے مزدوری کی ہے مجھے مزدوری دے، مولا عباس رو کے کہتے جنگل میں آقا کیسی مزدوری، مولا رو کے فرماتے مجھے بھائی کہہ، اللہ اکبر، مجھے بھائی کہہ، مجھے بھائی کہہ،
مولا رو کے فرماتے مدینہ میں کہتے اماں سے پوچھ کے آپ کو بھائی کہتا عزادارو کربلا کے ٹیلے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی رو کے کہتی ہے عباس وہ میرے بیٹے کو بھائی کے اللہ اکبر رسول کی زخمی بیٹی رو کے کہتی ہے عباس جی میں نہ کر اللہ اکبر یا حسین عباس میرے بیٹے کو بھائی کے ناتمی عزادارو عباس نے 3 دفعہ کہا اے میرا کربلا کا غریب بھائی اے میرا لاشوں کو اٹھانے والا غریب بھائی اے زینب کا غریب بھائی 3 دفعہ کہا آقا حسین نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا فرمایا اب بھائی نہ کہنا اللہ اکبر اب بھائی نہ کہنا مولا ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا آقا اب بھائی کیا نہ کہوں فرمایا جب تو نے پہلی دفعہ کہا او میری عالیہ بہن او خیمہ کے دروازے پہ رو کے کہتی ہے عباس او مجھے کہ بہن او میں شام کی قیدر عباس رو کے کہتی ہے میری شام کی قیدر بہن او میری شرابی کے ساتھ بولنے والے بہن الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ملك الله